اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں سوال پوچھنے والے کہ ہمیں یاد کیوں نہیں آتا وہ واقعہ الست بربکم، او کملیو۔ اسی روزمرہ کی زندگی میں اس کا ایک مشاہدہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تم پہ روز نیند طاری کر دی جاتی ہے، تمہارے اعصاب بے جان سے پڑ جاتے ہیں، اور تم اسی وجود کے ساتھ کتنی ہی دیر تک روزانہ کسی اور جہان میں ہوتے ہو، اور پھر بیدار ہو جانے پہ کتنوں کو یاد ہوتا ہے وہ عالم خواب۔ وہ یاد ہو یا نہ یاد ہو، مگر کوئی انکاری نہیں کہ وہ نیند کی حالت میں نہیں جانتا کہ وہ کدھر ہوتا ہے۔ جسمانی طور پہ اپنے آرام گاہ میں ہوتے ہو، مگر روحانی طور پہ اس کا وجود کہیں اور سفر پہ ہوتا ہے۔ اس قدر کھوئے ہوتے ہو تم نیند میں کہ جسم پہ کوئی وار کر دے تو روک نہ سکو، کیونکہ دماغ لاشعور میں ہوتا ہے۔ اسی لاشعور سے آگے ایک منزل اور ہے جسے تحت الشعور کہا جاتا ہے، اور یہ واقعات روح کے الست بربکم اس جہان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تم اس زندگی میں شعور سے لاشعور کا سفر طے کرتے ہو، کروایا جاتا ہے، طاری کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب شعور میں رہ کر طاری کرو گے لاشعور کی کیفیت کو، تو اس کیفیت سے سینے کے لطائف حرکت میں آ جاتے ہیں، اور پھر جو سفر شروع ہوتا ہے وہ تحت الشعور کی طرف رخ موڑ لیتا ہے۔ سینے کے انہی لطائف سے رنگ اٹھتے ہیں، مقامات اٹھتے ہیں، واقعات اٹھتے ہیں، اور پھر حجاب اٹھتے ہیں۔ آسمان بھی ساتھ ہیں، رنگ بھی ساتھ ہیں۔ سینے کے لطائف قلب، روح، سر، خفی، اخفا، پھر اس پہ دو نفس اور انا، یہ بھی 7 مقام ہیں۔ انا یعنی میں، سیلف، روح کی حقیقت، اس کی شکل۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ آیت 7 میں کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اور اگر تو پکار کر بات کرے تو وہ پوشیدہ یعنی بھید والی اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ کو جانتا ہے۔ اس آیت مبارک میں انسان کی سوچ کی، روح کی تینوں ہی حالتیں بیان ہیں۔ پہلی حالت پکار کے کہنا، شعوری حالت، جاگتی حالت۔ دوسری پوشیدہ حالت یعنی لاشعوری حالت، سری حالت۔ تیسری حالت پوشیدہ سے بھی زیادہ بھید والی یعنی تحت الشعور کی حالت، اخفا۔ غور کیا بہن بھائیوں کہ اس آیت میں دونوں لطائف کا ذکر آ گیا جو سینے میں موجود ہیں۔ اس میں لطائف سر کا بھی ذکر آ گیا، لطائف اخفا کا بھی ذکر آ گیا۔ تو اب سنو، جس کو یہ اپنے دل کے بھید، اپنی پہچان، روح کا سفر، روح کی آنکھ کی دریافت ہے، جو یہ لگن رکھتے ہیں تو وہ ہر رات سونے سے پہلے سورۃ طٰہٰ کی
یہ آیت مبارکہ کی ایک تسبیح کر لیا کرے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 7۔ اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر جو نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، ایک ایک بار تسبیح کے پہلے اور آخر میں پڑھنا ہے۔ درمیان میں یہ 100 دانے اس آیت مبارکہ کے پڑھنے ہیں۔ دل کھلنا شروع ہو جائے گا، قلب روشنی دینے لگے گا، تیرے حصے کا علم و فضل تجھے عطا ہوگا۔ جتنا رب چاہے نظارے بدلنے لگیں گے، نظر میں کشادگی پیدا ہونے لگے گی، حجاب اٹھنے لگیں گے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، فی امان اللہ۔